بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک ماہ کے دوران انجام دی جانے والی عبادات، ان عبادات میں یقیناً سر فہرست اس مہینے کا روزہ ہے، اور روزہ انسان کو صبر کا سبق سکھاتا ہے، اور اسی لیے ہم نے اپنے اس پروگرام کا نام بھی یہی تجویز کر رکھا ہے، یعنی ماہ صبر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی کامیابی و کامرانی، اور یہ کہ ہر قسم کی صلاح و فلاح کے حصول کے لیے جو چیز انتہائی ضروری و لازمی ہے وہ یہی ہے، یعنی صبر کی عادت اپنائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمل ابتلاه اللہ تعالی فی جسده او فی ماله او فی ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من اللہ عز وجل۔ بعض اوقات اللہ کو یہ بات منظور ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو جنت میں جو مخصوص ترین کوئی بلند مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے سے نوازا جائے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہوا کرتی ہے کہ اللہ کا جو پیشگی اور جو ازلی علم ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ میرا یہ بندہ عمل کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے یہ اس بلند مقام کو حاصل نہیں کر سکے گا، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ضرور اسے جنت میں وہ بلند مقام عطا کیا جائے۔ تو اب اللہ کی طرف سے طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس آزمائش پر صبر سے کام لیتا ہے، یوں اللہ اسے اس بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے منظور ہے۔ یوں ناظرین کرام، صبر کی اہمیت و فضیلت کہ انسان اچھے کاموں کے ذریعے اس مقام کو نہیں پہنچ پا رہا تو اس کے لیے آزمائش کا انتظام کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور اس نے صبر سے کام لیا تو یوں اسے جنت میں اس بلند مقام و مرتبے سے نواز دیا گیا۔ یہ ہے صبر کی فضیلت، اور روزہ بھی صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، یہ تمام مہینہ ابتدا سے انتہا تک یہ مبارک ترین مہینہ ہے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ کہ اس کی خیر و برکت، اس کی فضیلت و اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے، اور یہ کہ بالخصوص اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے کہ جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ کہ اس بارے میں اس سے قبل مفصل گفتگو کی جا چکی ہے، اور یہ کہ بالخصوص تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے یہ مبارک لمحات، اور یہ کہ یہ آخری ایام اور یہ آخری گھڑیاں اس مبارک مہینے کی، تو ہمیں خاص طور پر اس موقع پر اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ یہ ماہ رمضان اور یہ روزہ ہمیں یہ کچھ سبق سکھاتا ہے۔ یہ روزہ یہ بے مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کیا مقصد ہے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم وہ سبق سیکھ چکے ہیں یا یہ کہ خدا نخواستہ محروم رہ گئے ہیں۔ اہم ترین سبق جو کہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے تقوی، یعنی یہ احساس اور یہ ایمان ہمیشہ تازہ رہے، یہ جذبہ ہمیشہ تازہ رہے کہ اللہ مجھے
دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو کہ مجھے رمضان میں دیکھ رہا ہے۔ روزے دار دن بھر صبح سے شام تک ماہ رمضان میں روزے کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا رہا، اس جذبے کی وجہ سے، اس تصور کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یہی ایمان اور یہی جذبہ بیدار رہنا چاہیے۔ وہ اللہ جو کہ ہمیں رمضان میں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے جس پر اس ایمان کی وجہ سے ہم رمضان میں صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی اللہ ہمیں شوال میں بھی دیکھ رہا ہے، وہی اللہ ہمیں ہر مہینے میں دیکھ رہا ہے، وہی اللہ ہمیں زندگی بھر دیکھ رہا ہے۔ لہذا رمضان ہو یا شعبان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو سال بھر، اور یہ کہ زندگی بھر ہمیں ہر برائی سے پرہیز کرنا چاہیے، اسی بات کو سوچ کر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی سبق ہے اور یہی پیغام ہے روزے کا اور ماہ رمضان کا۔ مزید یہ کہ ہمیں اس موقع پر اس بات کو بھی ذہن میں تازہ کرنا چاہیے کہ یہ روزہ یہ روحانی غذا ہے۔ روزہ فرض کیا گیا ہے روحانی ترقی کی خاطر کہ یہ انسان، یہ در حقیقت نام ہے دو چیزوں کا۔ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک تو انسان کا یہ جسم ہے، یہ نظر آنے والا یہ جسم، اور دوسری چیز ہے انسان کی روح، جو اس کا باطن ہے، جو اندر کی دنیا ہے۔ فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں کو یوں کہا کہ میں تو ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا پتلا تیار کر چکوں اور پھر جب میں اس میں روح پھونک چکوں، تب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے تیار کر چکوں، تو انسان کا یہ پتلا، انسان کا یہ جسم، اللہ نے اس جسم کو تیار کیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور پھر جب میں اس میں پھونک مار چکوں، تو یہ روح، یہ پھونک، یہ اللہ کی طرف سے، یہ نفخہ الہیہ، یہ پھونک اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا انسان کی یہ روح، انسان کی ایک زمینی زندگی ہے کہ جس طرح یہ تمام تر مخلوقات جو کہ اس زمین پر آباد ہیں، تو انسان بھی اسی طرح زمینی مخلوق ہے کہ اس کی ایک زمینی زندگی ہے، یہ جسمانی زندگی ہے، یہ جسمانی ضروریات، یہ جسمانی خوراک، یہ کھانا اور پینا اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کسی بھی زمینی مخلوق کے لیے خوراک اور کھانا پینا ضروری ہے، لیکن دیگر تمام مخلوقات کے برعکس انسان کی ایک آسمانی اور روحانی زندگی بھی ہے کہ جس طرح وہ زمین پر زندگی بسر کیا کرتا ہے اگرچہ بظاہر، لیکن آسمان کے ساتھ بھی اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اس جسم میں خود اللہ نے روح پھونکی ہے۔ تو انسان کو جسمانی خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کہ انسان کو روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور جو روحانی خوراک ہوا کرتی ہے وہ کھانے پینے کی شکل میں نہیں ہوتی۔ آسمانوں پر رہنے والی وہ مخلوق، یعنی وہ فرشتے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ وہ فرشتے جو کہ اللہ کے انتہائی مقرب ہیں، ان کی بھی خوراک ہے، مگر وہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ان کی خوراک یہ ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے دوران، روزے کے دوران جب بندہ مومن کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو گویا کہ روحانی خوراک اسے نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں روحانی خوراک
اور یہ کہ ہماری جو روحانی زندگی ہے، ہماری روحانی زندگی میں ترقی ہمیں نصیب ہوئی ہے ماہ رمضان کے دوران، یا یہ کہ خدا نخواستہ ہم محروم ہی رہ گئے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، روزے کے ذریعے اللہ کو یہ بات مقصود ہے کہ یہ بات مقصود نہیں کہ روزے دار بھوکا پیاسا بیٹھا رہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو بھوکا پیاسا رکھے اور انہیں تکلیف میں مبتلا کرے، بلکہ اصل مقصود اللہ کو یہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہ میرے یہ بندے یہ سدھر جائیں، ان کا اخلاق پاکیزہ ہو جائے، اور یہ کہ برے اخلاق سے، بری عادتوں سے یہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اور دوری اختیار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ یہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کیا جائے۔ تو یہ ہے اصل روزہ، اور یہ ہے روزے کا پیغام، اور یہ ہے اصل مقصود۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان تو گزرا چلا جا رہا ہے، کیا ہمارے اخلاق پاکیزہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اور اسی طرح ناظرین کرام، روزہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اسے جو نعمتیں میسر ہیں ان کی قدر کو پہچانے۔ انسان کو جب تک کوئی نعمت میسر ہوتی ہے تو اسے اس کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ محروم ہو جاتا ہے، نعمت کی قدر کو وہی پہچانتا ہے کہ جو نعمت سے محروم ہو۔ تو ہم زندگی بھر رات دن شب و روز کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ رزق کی فراوانی، لیکن نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ رمضان میں روزے کے دوران جب بھوک اور پیاس ستاتی ہے روزے دار کو، تب اسے اس نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے، اور جب نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے تب وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کیا کرتا ہے تب وہ اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کا حقدار قرار پاتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب تو بڑا ہی دردناک ہے۔ تو یوں رمضان میں جب انسان روزے دار کھانے پینے سے محروم ہوتا ہے اور بھوک اور پیاس اسے ستاتی ہے، تب اسے نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے اور شکر کی توفیق ہوتی ہے، اور جب اسے پیاس اور بھوک ستاتی ہے تب اسے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میری یہ بھوک اور یہ پیاس یہ تو وقتی ہے، یہ تو مختصر سے وقت کے لیے ہے، لیکن وہ غریب، وہ محروم، وہ فقیر، اس کی زندگی کس قدر تلخ ہے، مسکین کی زندگی کس قدر تلخ ہے کہ اسے تو خبر ہی نہیں ہے کہ کھانا پینا کب نصیب ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ جو کوئی فقیر اور مسکین ہے اس کے پیٹ میں تو ہمیشہ ہی یہ بھوک اور پیاس کی یہ جو آگ ہے، یہ بھوک کی آگ غریب کے پیٹ میں تو ہمیشہ ہی شعلہ زن رہا کرتی ہے، تو پھر اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو اسی بات کو سوچ کر روزے دار کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتا ہے، اور جب وہ ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتا ہے انہیں کھانا کھلاتا ہے، اور کسی بھی شکل میں وہ ان کے ساتھ تعاون کیا کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مزید اجر و ثواب کا وہ حقدار قرار پاتا ہے۔ اور بالخصوص یہ کہ اسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی خاطر رمضان کے اختتامی موقع پر باقاعدہ ایک عبادت جو کہ مشروع قرار دی گئی ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے،
اس عبادت کا نام ہے صدقۃ الفطر، کہ رمضان کے اختتامی موقع پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر یعنی صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر روزہ دار کے لیے یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کہ یہ پاکیزگی کا سبب بن جائے، یعنی روزے کے دوران اگر روزہ دار سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، تو زکاة الفطر جب وہ ادا کرے گا تو اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ اور دوسری حکمت یہ کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، کہ جو مسکین قسم کے لوگ ہیں، جو نادار اور مفلس قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی عید کی خوشی منا سکیں۔ اور اس موقع پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ صدقۃ الفطر یہ کس پر واجب ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر اس مسلمان پر کہ جس کی ملکیت میں اس موقع پر ایک صاع کے برابر، ایک صاع یعنی آج کل کے جو پیمانے ہیں ان کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر جس کی ملکیت میں کھانے پینے کا سامان، غلہ یا اناج موجود ہو، تو اس کے ذمے صدقۃ الفطر ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے بھی اور اس کے اہل و عیال اور وہ تمام لوگ کہ جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، تو ان سبھی کی طرف سے یہ انسان ادا کرے گا صدقۃ الفطر 2.5 کلو گرام غلے کی شکل میں۔ تو یہ جو 2.5 کلو گرام، اولاً تو جس کی ملکیت میں یہ چیز ہو اس قدر غلہ وہ ادا کرے گا، اور 2.5 کلو گرام غلے کی شکل میں ادا کرے گا، کسی ضرورت مند کے حوالے کرے گا۔ اور متعدد اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ غلہ یا اناج کی بجائے اگر وہ نقدی ادا کرے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ادا نہیں کر سکا تو اس سے یہ ساقط نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا، وہ بعد میں بھی ادا کرے گا، لیکن اصل میں اس کا وقت یہی ہے، یعنی رمضان کے آخری ایام، رمضان کے آخری دن کا جب سورج غروب ہوگا اس وقت سے، یا اگر کوئی چاہے تو 1-2 دن پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ نماز عید سے پہلے۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور یہ کہ ہماری جانب سے اور یہ کہ شارجہ ٹی وی کی طرف سے تمام اہل ایمان کو دلی عید مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔